بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ حمائل. اوکے ماشاء اللہ. آج میں کچھ آپ کو بتا رہی ہوں چیزیں کہ اعوذ باللہ کے کتنے فائدے ہیں. ٹھیک ہے, پھر میں آخر میں آپ سے پوچھوں گی کہ اعوذ باللہ کے میں نے کتنے فائدے بتائے تھے. سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں اعوذ باللہ کب پڑھتے ہیں؟ جب غصہ آئے تو. غصہ آئے. گڈ ماشاء اللہ, بہت اچھا بتایا. جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ تو ہو گیا اس کا فرسٹ یوز. ٹھیک ہے, پھر کوئی اور بتائیں. جب قرآن پڑھتے ہیں, یہ تو بالکل قرآن کی آیت ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن پڑھیں تو تعوذ پہلے پڑھیں, اعوذ باللہ پڑھیں. اچھا, یہ تو اعوذ باللہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان سے پناہ, ایسے ہے نا. تو ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں, یہاں شیطان کا ذکر کیوں آ گیا؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے جو بھی کام. اوکے, وہ ہم نیکسٹ پھر آتے ہیں. پہلے مجھے اس جو آپ نے بتایا نا کہ قرآن پڑھتے ہوئے, آپ نے بتایا ہے حریم قرآن پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں, پھر شیطان سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ شیطان ہمیں بار بار آ کے تنگ کرتا ہے, ہمیں بہکاتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ نہ پڑھو, بس کرو. شیطان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ اتنی نیکیاں کما رہا ہے. تو اسی لیے ہمیں کیا سکھایا گیا کہ جب قرآن شروع کرو تو پہلے ہی اس سے اللہ کی پناہ مانگ لو. تو یہ تو ہو گئے دو. کوئی اور؟ پھر پہلے رب اشرح لی پڑھتے ہیں, پھر قرآن پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ کا بتائیں بھی, اس بات کو پورا کر لینا کہ اعوذ باللہ کے کتنے فائدے ہیں اور کہاں کہاں پڑھنی چاہیے, کب کب پڑھنی چاہیے اعوذ باللہ. پہلے ہمیں معلوم ہوا کہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں. پھر حریم نے بتایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ پڑھیں. اور پھر اس کے علاوہ کیا آپ کو پتہ ہے جب برا خواب دیکھیں, کبھی کوئی برا خواب دیکھے, کوئی ڈرتی ہے رات کو نیند میں؟ مجھے کل آیا تھا. پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, میں نے آیت کرسی پڑھ لی تھی. پھر وہ جس طرف لیٹ جاتے ہیں دائیں طرف کر کے تھو کھینک کے پھر دوسری طرف لیٹ جاتے ہیں. پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ دائیں طرف نہیں, بائیں طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خواب ہے یہ ایک سمجھیں کہ تقدیر میں سے ایک انفارمیشن ہوتی ہے. خواب تین قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اچھا خواب, اس کے ذریعے ہمیں نا خوشخبری دی جا رہی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے برا خواب, وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی اس شیطان ایسا نہیں ہے کہ کوئی برا خواب دکھائے اور وہ پورا ہو جائے, نہیں, اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے. اور وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی برا خواب دیکھے تو وہ کیا کرے کہ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف امیجنری تھو کر دے. اسپٹ نہیں کرنا, جسٹ لائک تھو. ٹھیک ہے, 3 بار. اور ایک اور کام کہ وہ خواب کسی کو سنانا نہیں ہے, گھر والوں کی کہ میں نے اتنا برا خواب دیکھا, نہیں ذکر کرنا. ذکر کرنے سے وہ ہو جاتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے. جب تک آپ ذکر نہیں کرتے اس وقت تک وہ سیف ہوتا ہے. میں نے سنا کہ قیامت والے دن ہوتا ہے سب. نہیں, پہلے ہوتا ہے, اسی دنیا میں ہوتا ہے. اچھا, بیسیکلی یہ بات آپ کی مجھے بہت اچھی لگی ہے کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ایسے سنتے ہیں جو ریئل میں ہوتی نہیں ہیں. اب ہم نے وہ تمام چیزیں قرآن سے فائنڈ آؤٹ کرنی ہیں کہ وہ جو لوگوں کی باتیں ہیں کیا اللہ کی کتاب میں ہیں. تو اعوذ باللہ کا اب پہلا کیا ہو گیا؟ غصے کے وقت, پھر قرآن پڑھتے ہوئے, پھر برا خواب دیکھیں تب. اگر پھر فائدہ کیا ہوگا اگر برے خواب اگر دیکھیں گے, اٹھتے ہی اعوذ باللہ پڑھ لیں گے, وہ خواب پورا نہیں ہوتا, انسان اس کے نقصانات سے بچ جاتا ہے. جتنا بھی برا خواب ہو ایک اعوذ باللہ پڑھ لیں اور پھر کسی کو بتائیں نہیں, شیئر نہ کریں. اب جب برا خواب دیکھتے ہیں نا تو وہ دل میں بہت تکلیف دیتے ہیں, انسان بڑا بے چین ہوتا ہے کہ میں اس کو تو بتاؤں, کسی کو تو بتاؤں, اپنے دل کا غم ہلکا کروں. نہیں بتانا, اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. اس سے کیا ہوگا, وہ پورا ہی نہیں ہوگا, شیطان اپنے پلان میں کامیاب ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اعوذ باللہ اس وقت بھی پڑھنا ہے. اب 3 ہو گئے. اور کسی اینیمل کی کوئی ساؤنڈ کوئی یاد آ رہا ہے, کس کی آواز سن کر اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے؟ گدھے کی آواز, بالکل. اور بھی ایک اور بھی ہے جانور, ڈاگ. اس کی, ان دونوں کی, ٹھیک ہے, ڈاگ اینڈ ڈنکی, ان دونوں کی آواز جب سنیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اپنے آس پاس شیطان کو دیکھتا ہے, کیونکہ شیطان انسانوں کو نظر نہیں آتا, وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ اونچی آواز نکالتا ہے. سو تم فوراً ہی اعوذ باللہ پڑھ لو تاکہ اس کے شر سے,
اس کے نقصان سے سیف ہو جاؤ. اور اعوذ باللہ نہیں، وہ تو بسم اللہ ہوتی ہے نا. ہاں 2 ایک اور ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. ایک تو آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوتا ہے جیسے بار بار کوئی وہم آ رہا ہوتا ہے، کوئی نیگیٹو تھاٹ، کوئی ایسی چیز کہ انسان کو اچھی نہیں لگتی، کوئی خوف، کوئی فیئر، انسان کو پتہ ہے کہ وہ چیز نا اچھی نہیں ہے، پھر بھی وہی برا خیال بار بار آتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ وہ خیال آئے اور نہ میں پریشان ہوں، تعوذ پڑھ لیں. مجھے آتا ہے. جب بھی ایسا ہو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 ٹائم پڑھیں اور پھر بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ تھو تھو کر دیں. آپ کا وہ ایسے ہوگا کہ جیسے آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ غائب ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے ایسے. بالکل آپ تو ماشاءاللہ بہت پریکٹیکل لگتی ہیں مجھے نا، کہ مطلب ہر چیزوں کو آبزرو کرتی ہیں. تو بالکل ایسے ہے. اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں وہ دنیا میں کھیل میں بڑے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بڑے پریکٹیکل، بچپن سے ہی نا ان میں بڑوں والی روح ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ. اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ جب ایسے کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے اعوذ باللہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ سیو ہو جائیں گی. اور اسی طرح نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی جب آپ نماز شروع کرتے ہیں، حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ بار بار وہ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، حتیٰ کہ جو چیزیں ہم وسوسے آتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، اور جو چیزیں بھولی ہوتی ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں. مطلب ہمیں ایک اچھا یہ پتہ ہے کون کرتا ہے؟ ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب. میں آپ سے نیکسٹ کلاس میں پوچھوں گی کہ نماز میں کون سا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کیا نام ہے؟ خنزب. ٹھیک ہے، خنزب. آپ کے پاس نیکسٹ ٹائم نا ڈائری ہونی چاہیے، نوٹ بک اور پین. ٹھیک ہے، آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے. میں کوسچن آپ کو نوٹ کراتی جاؤں گی، آپ نے وہ کرتے جانا ہے. فار ایگزامپل ہمارا نیکسٹ کوسچن ہوگا کلاس میں کہ اعوذ باللہ کب کب پڑھنا چاہیے، آپ نے سارے پوائنٹس بتانے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نماز میں کون سا شیطان تنگ کرتا ہے؟ خنزب. وہ کیا کرتا ہے جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ پیچھے سے اس کے وسوسے ڈالتا ہے. جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھلا دیتا ہے، جو بھولا ہوا ہوتا ہے وہ یاد دلا دیتا ہے. تو کیا کریں ہم؟ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایون ان نماز، یعنی آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا آپ تشہد میں بیٹھے ہیں یا آپ رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو یہ خیال آیا کہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں اب بھی مجھے وسوسے آ رہے ہیں، تو آپ نماز میں ہی لیفٹ سائڈ پہ اگین جتنی بھی یہ شیطانی چیزیں ہم دور کریں نا، لیفٹ سائڈ ہے فکس، نہ فرنٹ. بلکہ یہ تو بہت گناہ کی بات ہے کہ کعبہ کو ہم سامنے رکھ کے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں نا، تو سامنے تو ہرگز اجازت نہیں ہے. اور رائٹ سائڈ بھی نہیں ہے کیونکہ نیکی والے فرشتے ہوتے ہیں، نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ اپنے 3 ٹائم تھو کر کے نماز میں ہی یہ جائز ہے. اس سے آپ کو وہ وسوسہ فوراً انسٹنٹ آؤٹ ہو جائے گا.